نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بڑی قلبی مسرت ہوندی ہے اور دلی خوشی محسوس ہوندی ہے کہ کولووال پنڈ دے اندر بچیاں دی دینی تعلیم و تربیت دا ایک مذہبی ادارہ قائم ہے اور بچیاں دے قرآن پاک حفظ اور ناظرے دا بھی انتظام ہے اللہ اس ادارے نو ہمیشہ قائم رکھے اور اس دے منتظمین نو اللہ اخلاص دی دولت نال مالا مال فرمائے ساڈا جڑا نصاب ہے نا مدرسیاں دا او لڑکیاں دا 8 سال ہے اور
اور لڑکیاں دا نصاب 6 سال ہے۔ آخری سال او حدیث دے پڑھن پڑھان دا سال ہے۔ اس وچ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد حدیث دیاں ایک کتاباں پڑھائیاں جاندیاں۔ امت محمدیہ اور پہلیاں امتاں دے درمیان اگر کوئی چیز حد فاصل ہے، حد فاصل سمجھ گئے ہو کہ سردی نال بالکل مرنڈا ہو بے ہو، حد فاصل سمجھا دینا میں تو۔ امت محمدیہ اور پہلی امتاں دے درمیان جیڑی چیز فرق کر رہی ہے، اس امت نو پہلی امتاں تو ممتاز کر رہی ہے، الگ کر رہی ہے، وہ چیز ہے علم حدیث۔ کہ اللہ نے میرے نبی دی پوری سیرت نو اور اللہ نے میرے نبی دے تمام ارشادات نو محفوظ کر دیتا۔ پہلے کسی نبی دی سیرت محفوظ نہیں، پہلے کسی نبی دے اقوال، فرمان، ارشاد محفوظ نہیں۔ یہ کیا آخ دیں آج انہیں ہی تقریر کر لے گی۔ عیسائیاں کولو حضرت عیسیٰ دی سیرت محفوظ ہو کوئی نہیں۔ یار اس کو الگ کر دو کہ بچے نو کل جنہ بچہ لے جائے اپنے بچے نو۔ بچے اگوں بیٹھ جاندے ہیں، تساں پیچھا بیٹھ جاندے ہو۔ آ جا میرا پتر ایو بولدا پیا اورے آ تو اتھے با یار، شاباش اتھے آ اتھے آ، جے این تو چپ کرے تو ساڈے واسطے سودا سستا۔ اتھے آ با اتھے ماشاءاللہ۔ عیسائیاں کولوں حضرت عیسیٰ دی سیرت محفوظ ہو کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ دے ارشادات بھی محفوظ ہو کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ دے متعلق اور حضرت مریم دے متعلق جتنیاں معلومات آج معلوم ہیں، حضرت مریم الگ ہویاں، جبریل انسانی شکل چ آ گئے،
انہاں پتر دی بشارت دیتی، انہاں تعجب دا اظہار کیتا۔ مریم مشرق والے پاسے ٹر گئیاں، ایک درخت دے تلے آ گئیاں، پریشانی دا اظہار کیتا۔ اللہ نے فرمایا کتھے بیٹھی ہیں؟ آکے کھجور دے درخت دے تلے۔ کھجوراں ہیں، مولا موسم ہی کوئی نہیں، فرمایا تنے نو نپ کے ہلا، ہلانا تیرا کام میں تے تازہ کھجوراں گرانا میرا کام میں۔ پیاس لگی ہے، ویک کوئی ندی نالا، کوئی کنواں، کوئی نلکا، کوئی نہر، مولا کوئی نہیں، فرمایا پیراں دے تلے ویکھ اسا چشمہ جاری کر دیتا ہی۔ آج کھجوراں بھی بغیر سبب دے، پانی دا چشمہ بھی بغیر سبب دے، تے آج تیرا پتر بھی بغیر خاون دے۔ اے چاہ کے پنڈ چ لے آئیاں، سہیلیاں آ گئیاں، پڑوسی آ گئے، انہاں تانے مارنے شروع کیتے۔ مریم اشارہ کیتا اس بچے کول پچھو، لوگاں آکھیا ایک دن دا بچہ، اس نال گل کریے، اپنے پاپ تے گناہ بچے دے سر تے سٹن لگیے۔ اے چھنڈکاں جیلے اڑ کے مریم دے دامن دی طرف آن لگیاں نا، اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں تے تہمت لگ گئی ہے۔ ماں دی پاک دامنی دا اعلان بھی کر تے میری توحید بھی بیان کر۔ عیسیٰ ماں دی گودچ بولے، کیا بولے؟ کیڑے لفظ آکھے؟ اے جتنیاں گلاں، اے بندیالوی دی گل اگر پسند آئے نا، وتے چادرہ تھوڑی جیاں لاونیاں پوسے نون۔ اے جتنیاں گلاں حضرت عیسیٰ دے بارے تے جتنیاں گلاں مائی مریم دے بارے آج زمین آلیاں نو معلوم ہے نا، اے میرے قرآن دی مہربانی ہے، ورنہ عیسائیاں کو لوں کوئی شے نہیں۔ حضرت عیسیٰ دے سیرت تے آکھن واسطے انہاں کو لوں کوئی مواد نہیں، کوئی ارشاد نہیں، کوئی انہاں دا فرمان نہیں، کوئی سیرت نہیں، نمونہ بھی کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ بہت اعلیٰ ہیں، اللہ دے نبی ہیں، عبداللہ ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ انہاں شادی نہیں کیتی۔ عیسائیاں واسطے ہن کتھے نمونہ موجود ہے بیوی نال کنجے سلوک کرنا۔ انہاں دا سورا کوئی نہیں، انہاں دا والد کوئی نہیں، انہاں دی اولاد کوئی نہیں، انہاں دا داماد کوئی نہیں، انہاں دی دھی کوئی نہیں۔ کتھے نمونہ موجود ہے عیسائیاں کولوں حضرت عیسیٰ دی زندگی دے اندر؟ کسی نبی دی سیرت محفوظ نہیں، اقوال محفوظ نہیں، ارشاد محفوظ نہیں۔ نبیاں وچوں صرف میرا نبی ہے جس دی سیرت اپنی جاتے رہ گئی۔ میرے نبی دے اقوال بھی محفوظ، میرے نبی دے ارشادات بھی محفوظ، میرے نبی دا ٹرنا بھی محفوظ، میرے نبی دا ٹھہرنا بھی محفوظ، میرے نبی دا سفر بھی محفوظ، میرے نبی دا حضر بھی محفوظ، میرے نبی دا گھارچ آمنا محفوظ، میرے نبی دا گھر تو نکلنا محفوظ، میرے نبی دا بکریاں چرانا محفوظ، میرے نبی دا تجارت کرنا محفوظ، میرے نبی دی خوشی بھی محفوظ، میرے نبی دی غمی بھی محفوظ، میرے نبی دا کھاونا پیونا سومنا جاگنا محفوظ ہو، میرے نبی دیاں ادامہ بھی محفوظ۔ ہسے کنye رنے کنye
اداواں بھی محفوظ ہو گئیاں حدیث دیاں کتاباں دی. کوئی گل میرے نبی نے کیتی، گل آئی مسکراون دی، او جڑے میرے نبی نے بیان کیتی نا، کوئی قیامت دا ذکر میرے نبی نے کیتا کہ اللہ کسی گناہگار نو آکھیا ٹر جا جنت وچ، او سب تو آخر وچ نکلن والا بندہ آئی، اس آکھیا یا اللہ اندر کوئی جا بھی ہے کہ کوئی نہ، یہ آخری بندہ ہے. اللہ نے فرمایا جس دھرتی تے رہنا ہے نا اس نالوں 10 گنا زیادہ جا میں تیرے واسطے رکھی ہوئی ہے. اس آکھیا یا اللہ مذاق ہو رہا ہے؟ تے میرے نبی ہسے نے اس گل تے مسکرائے. اے ارشاد کر دے ہو یا کوئی گل بیان کر دے ہو میرے نبی جدہ ہسے نا، جدہ صحابہ نے اپنے شاگردہ نو حدیث سنائی نا انہیں یار ہس کے وکھایا. ذرا اگوں سنو، انہاں شاگردہ جدہ اپنے شاگردہ نو حدیث پڑھائی، اس حدیث تے آئے تا ہس کے وکھایا. انہاں نے اپنے شاگردہ نو پڑھائی، انہیں یار ہس کے وکھایا. آج بھی ساڑے مدرسیاں دے اندر جڑا شیخ الحدیث حدیث پڑھیندا نا، جدہ اس حدیث تے پہنچدا انہیں یار ہس کے وکھیندا. مسکراہٹ میرے نبی دی محفوظ ہو گئی، اداواں میرے نبی دیاں محفوظ ہو گئیاں، اداواں محفوظ ہو گئیاں میرے نبی دیاں. میں سارا واقعہ بیان تا نہیں کر سکتا، تواڈے وقت دا من احساس ہے تے اپنے وقت دا ہی من احساس ہے. میں بھی صبح دورہ تفسیر پڑھانا تے مولانا مشاہد صاحب کہنے میں بھی پڑھا رہے ہیں، وہ جوان آدمی ہیں تے جوان آدمی خیر ہوندی ہے. میرے نبی نے نماز پڑھائی، 4 رکعتاں دے بجائے 2 رکعتاں تے سلام پھیر دیتا. جڑے پڑھے لکھے لوگ اتھے آئے ہو، تو آڈے گھارے حدیث دی کوئی کتاب موجود ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مشکات، جیڑی کتاب ہے چال ہے، باب کٹ بابو سجود السہو، بھول دے سجدے دا بیان، او باب کٹ لے. پہلی حدیث ایو لبسی ہے جڑی میں بیان کر رہے ہیں، تے جے نہیں کٹنی نا تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، سارے ساڑے بھائی ہیں. اپنے علماء کو لونج کے پچھے ضرور بے بندے علوی آیا ہی تے حدیث بیان کر گیا ہے. 4 رکعتاں دے بجائے میرے نبی نے 2 رکعتاں تے سلام پھیر دیتا. مسیح تے چو نکلے تے سین دے وچ ایک لکڑی دا تنا آئی، اس نال ٹیک لا کے کھلو. صحابہ اس ٹیک لاون نو بھی بیان کر دیتا، حالانکہ وہ نہ بیان کرے نا. عظمت محمد مصطفیٰ، علامت اللہ بریلوی، او نہ بیان کرے اے اداب ٹیک لا کے. حال تا میں اگاں گل کرنی ہے، لطف والی گل تا گانی. کتنی رکعتاں تے سلام پھیر دیتے، پڑھنیاں کتنی آنے. سب صحابہ خاموش. صحابہ دے دل چاہیا بھئی وہی اتر دی راندی وہی آئی ہو سی تے رکعتاں 4 دی بجائے کتنی ہو گئی ہو سن. صحابہ تا میرے نبی نو ویکھڑائی. تو ہاڑے چو جڑے بندے حج تے گئن یا عمرے تے گئن، ہاتھ تا میں توڑے کھڑے نہیں کرواندہ جو ریاکاری نہ ہو جائے. اللہ توڑے اس عمل نو قبول فرما لے وے. مسجد قبلہ تین گئے ہو نا، اور جس مسجد 2 قبلے بالکل مخالف، ایک قبلہ ان تے دعا، او مسجد قبلہ تین 2 قبلے والی مسجد. اس نے کیوں آدھیں؟ میرے نبی ادھے منہ کر کے نماز پڑھا رہے بیت المقدس دی طرف.
کیڑے قبلے دی طرف؟ نماز دے وچ جبریل آ گئے، نماز دے وچ وہی لے کے جبریل آ گئے، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف موڑیے، میرے نبی نے رخ کیتا بیت اللہ علیہ پاسے، وہ کدے آئی؟ آخری صف پہلی صف ہو گئی تے پہلی صف ہو بالکل رخ بدل گیا، میرے نبی نے رخ پھیریا، صحابہ نے بھی پھیر دیتا، نماز ختم ہوئی، میرے نبی نے فرمایا میرے تے توئی آئی، جبریل رب دا حکم لے کے آیا، میں تا پھریا، تساں کیوں پھرے؟ صحابہ کہا یا رسول اللہ اساں قبلہ نہیں ویکھنا، اساں قبلہ نما ویکھنا ہے، اساں قبلہ نہیں ویکھنا، اساں توہن ویکھنا ہے، تساں ادھے پھر گئے اساں ادھے پھر گئے، تساں اس پاسے پھر گئے اساں اس پاسے پھر گئے۔ صحابہ تا ایمان نہیں آئی، صحابہ سارے خاموش ہو گئے، بھئی وہی آندی راندی ہے، وہی آئیو سی، رکعتاں 2 ہو گئیاں حسین، سب صحابہ چپ، ایک صحابی جس دے ہاتھ تھوڑے جے لمبے آئیں تے نبی پاک اس نال مزاح کر دے آئیں، اے ذرا دل لگی کر لینے ہیں، دل لگی، تے نبی پاک اس نو پیار نہ لا دیں، ذل یدین، لمبے ہتھاں آلا، اے میں جڑا لفظ بولیا نا مزاح، اے ہے نال ہے نال، اے بھی دسا کیڑی ہے نال ہے، حلوے والی ہے نال، اگرچہ کھوایا شوایا کہہ نہیں سن، اے حلوے والی ہے نال، مزاح، ایک کوندا مزاق کاف نال، مزاق کرنا، ایک ہے مزاح، یہ ایک بڑا نفیس کیا فرق ہے، مزاق آدن دوے دی توہین کر کے ہنسی دا ماحول پیدا کرنا، کسی دی توہین کر کے، یہ غلط ہے، ساڑی شریعت جائز نہیں۔ ایک ہے مزاح، کسی دی توہین نہ ہوئے تے تھوڑا جیا ماحول جڑا خوشگوار ہو جائے، اس نو کہتے ہیں مزاح۔ صحابہ کھجوراں کھا رہے ہیں، نبی پاک بھی کھا رہے ہیں، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ دے اندر بہت بلند شخصیت، یہ کوئی شک، پہلے 3 صحابہ نو چھوڑ کے پہلیاں ساریاں امتاں مل جان تے صحابہ سمیت اے امتی مل جائے، سارے مل کے بھی حضرت علی دے مرتبے نو پہنچو نہیں پہنچ۔ حضرت علی دی ایک عظمت، ایک فضیلت ایسی ہے جیڑی کسی صحابی وچ نہیں پائی جاندی، نہ حضرت ابو بکر اچ، نہ حضرت عمر اچ، نہ حضرت عثمان اچ، نہ حضرت طلحہ اچ، نہ حضرت زبیر اچ، نہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اچ، او فضیلت کسی صحابی وچ نہیں جیڑی صرف حضرت علی وچ پائی ویندی ہے، اور او فضیلت اے وے حضرت علی دی پرورش ہوئی نبوت دی جھولی اندر، اس سے حضرت علی نال کوئی شریک نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں جس دی پرورش نبوت دی گودے چوئی۔ تو ذرا ڈوب کے گہرائی جا کے فیصلہ کرو یار، جیلے حضرت علی دی عمر اسی 3 سال 4 سال 5 سال تے میرے نبی دے گھر راندے ہو سن تے میرے نبی انہاں دی پرورش کر رہے ہیں، میرے نبی نے انہاں دے اخلاق کنج سوارے ہو سن، کنج سوارے، کنجے تربیت کیتی ہونی ہے تے کنجے اخلاق سوارے ہونے۔ میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بیٹھے کھجورہ کھا رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کھجور کھاندے تے گکر حضرت علی دے اگوں، کھجور کھا دی گکر حضرت علی دے اگوں، کھجور کھا دی گکر حضرت علی دے اگوں، جلے فارغ ہوئے نا تو میرے نبی نے فرمایا بلے بلے
اے حضرت علی دے سامنے ویکھو کتنیاں گکڑاں جمع ہو گئیاں نا، انہاں کتنیاں کھجوراں کھادیاں۔ اگوں حضرت علی بھی تھوڑا جہا مزاح کیتا۔ حضرت علی آکھیا یا رسول اللہ لگدا تساں گکڑاں سمیت کھادیاں۔ ایک یہ مزاح، مزاح یعنی ایسا ماحول تھوڑا جہا دل لگی والا کر لینا کہ کسی دی توہین بھی نہ ہوئے، تے ماحول تھوڑا جہا اے نیرا صوفی پن جڑا اے بھی چنگا نہیں ہو بھائی۔ حضرت دے اوتے مچڑ چڑھے ہوئے ہوئے تے کسی مرید نو گل کرن دی ہمت نہ ہو۔ ایک صحابی آیا تے میرے نبی نو آکھن لگا یا رسول اللہ سفر تے ونجنا اٹھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا اٹھ تا کوئی نہیں، اٹھ دا بچہ ہے۔ اس آکھیا میں اٹھ منگیا ہی اٹھتے چڑھن واسطے، بچے نو میں اپنے اٹھتے چڑھنا۔ تساں دیو اٹھ دا بچہ ہے۔ تے نبی پاک ہولے ہولے مسکرا رہے ہیں۔ تے میرے نبی نے فرمایا او کیڑا اٹھ ہوندا جڑا کسی اٹھ دا بچہ نہ ہوندا ہوئے۔ یہ ہلکا جہا مزاح نبی پاک اپنے صحابہ نال کر لینے ہونے۔ او دو صحابیاں دی کشتی نہیں کرا دیتی دو بچیاں دی، ایک نو اجازت مل گئی دوے نو نہ ملی، دوے آکھیا یا رسول اللہ اس نو اجازت دیتی نے من نے دیتی، میں اس نالو طاقتور زیادہ اعتبار نہیں آندا تا میری کشتی کراؤ اس نال۔ نبی پاک نے فرمایا آؤ وقت میدان وچ کشتی کرانے تواڈے دوواں دی۔ وہ دونوں نوجوان میدان وچ آ گئے۔ او جس نو اجازت مل گئی آئی نا اس نو تا مل گئی آئی، تے دوے نو اجازت نہیں پئی ملدی، کشتی شروع ہوئی تو اس دے کان نے چاکھیا بے تین تا اجازت مل گئی ہے تے آج میرے کول ڈھے جا، بس ساری زندگی من ڈھائی رکھیں، آج ڈھے جا، تین تا لب جو گئی ہے، اٹکی ہوئی تا میری ہے۔ اس تھوڑا جا دال آیا چاک اس تلے ماریا، اس آکھا یا رسول اللہ میں اس نو ڈھا دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا ڈھائی تے ہے یہ کاننے چ اس نو کے آکھ رہا ہے۔ او ذوالجدین جڑا نا اس نبی پاک مزاح کر دے ہیں، دل لگی کر دے ہیں نا، او تھوڑا جا کھلا آئی نبی پاک نال، او قریب آیا، اس قریب آکے کیا اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز گھٹ گئی ہے، 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں ہو گئی، ام نسیت یا تساں بھول گئے ہو۔ ایک کون آخری صحابی رسول، صحابی کے وہابی کہن آکھ رہا، کہن نبی پاک نو کی آکھ رہا تساں بھول گئے ہو، تے جڑا عالم الغیب ہوئے وہ بھولدا تا نہیں، جڑا عالم الغیب ہوئے وہ بھی کدی بھولیا بھئی 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں تے سلام پھیر دے وے، اسا کیا نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو؟ میرے نبی نے ذوالجدین نو ویکھیا اور فرمایا کلو ذالک لم یکن، دوواں وچوں کوئی گل نہیں ہوئی، نہ نماز گھٹی ہے نہ میں بھولیا۔ میرے نبی نو ہن وی یقین ہے کہ میں کتنیاں پڑھائیاں، 4 پڑھائیاں، کلو ذالک لم یکن، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ نماز گھٹی ہے نہ میں بھولیا۔ ذوالجدین بھی تھوڑے جائے پیر پکے رکھے، اس کا یا رسول اللہ 2 وچوں ایک تو ہو گئی، یا نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو۔ وفی القوم ابو بکر و عمر فہاباہ ان یتکلما، لوگاں وچ حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، لیکن وہ دونوں پیچھے کھلوتے ہیں، گل کرن دی ہمت نہیں۔ جلے ذوالجدین پکے قدم رکھے نا تب میرے نبی نے لوگاں دی طرف ویکھ کے کیا اصدق ذوالجدین، کیوں بھائی یہ ذوالجدین سچ آکھ رہے سچ، یہ میں بالکل حدیث دا ترجمہ کردہ چلا جانا، یہ دے میری اپنی کوئی گل، میں نبی اس پوری حدیث جڑی ترمذی چے ساریاں کتاباں چے میں وہ دا ترجمہ کردہ چلا جا رہا، اپنے علماء کو ون کے پوچھ لے وے۔
میرے نبی نے نماز پوری کی تھی، سجدہ صاف کی، اس تو بعد میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اے جلن خطبہ میں نبی پاک دا سنانا نا، او جتھو خطبہ شروع ہونا نا، او میں عربی پڑھنی ہے حدیث دی، تے میں ترجمہ میرا خیال ہے نہ کر، تساں سارے سمجھ جاسو، تھوڑے جے ترکڑے ہو میں تھوڑے کو ترجمہ کراں، ترکڑے اور تھوڑے ہمت کرو، تساں آکھو جی تساں عربی پڑھو اساں ترجمہ کریں گے، آکھو من یقین ہے نا تساں کر لینا، میں اس واسطے آکھنا کہ من یقین ہے تساں ترجمہ کر لینا۔ میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، حدیث دی کتاباں چایا، رکعتاں پوریاں کیتیاں، سجدہ صاف کڈیا، تے میرے نبی نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں ترجمہ کرنا کہ تساں ترجمہ کرنا، مشکل ہے۔ انما انا بے شک میں بشر ہوں مثلکم، جیسے تم۔ اتھو میرے نبی نے خطبے دا آغاز کی، بے شک میں بشر ہوں جیسے تم۔ اتھے یار میں آج ایک تنتنا مکائی جاؤں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے جڑے لوگ آدھیں نا بھئی یہ دیوبندی تے وہابی نبی پاک نو اپنے آر مندن، اپنے جی مندن، اے جڑا قرآن بھی آدھا تے میرے نبی دی حدیث سے چاہیا میں بشر ہاں جیسے تم، مثلکم، اے برابری کس سے چے؟ عظمت، بولو تو صحیح یار، اے برابری کس سے چے؟ درجچ، اے برابری کس سے چے؟ شانچ، اے برابری کس سے چے؟ مقامچ، عظمتچ، علمچ، اے ساری دھرتی علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث نال بھر جائے، خدا دی قسمیں میرے نبی دے قدم مبارک دے تلے لگے ہوئے مٹی دے ذرے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اے برابری کوئی اس سے جے لوگاں نو ورگلایا جاندہ، دور کیتا جاندہ ساڑھے تو، اے نبی نو اپنے آر مندن، جیڑا شان اور مرتبے چ نبی نو اپنے آر مننے، اس تو وڈا کائنات چ کافر ہے ہی کوئی، اس تو وڈا بے ایمان کون ہے؟ جیڑا مرتبے چ نبی پاک نو اپنے آر مننے یا اپنے نو آپ نو نبی پاک دے آر مننے۔ اے مثلیت مرتبے چ نہیں، شان چ نہیں، مقام چ نہیں، درجے چ ہے۔ توجہ تو چادر نہیں لانی، سب تو زیادہ تو موٹی جی کیتی ہوئی چادر۔ میں تھوڑا جیا عظمت مصطفیٰ دے ہوتے اپنا خطابتی رنگ بکھانا چاہتا، اپنے نبی دے فرمان تھے، لیکن تو میرے نال ٹرس ہوتے میں بکھا سکتا۔ یہ مثلیت درجے میں نہیں، اے برابری شان چو نہیں، اے برابری عزت چ نہیں، اے برابری مرتبے چ نہیں، اے برابری علم چ نہیں، کتھے میں تے کتھے آمنہ دلال، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، کنیہ جوڑا میں نسبت، کدائیں گستاخی نہ ہو جائے۔ جتنی نسبت ایک قطرے نو سمندر نال ہوندی ہے، سمندر نال، کتھے قطرہ تے کتھے سمندر، خدا دی قسم اتنی نسبت بھی نہیں جتنی نسبت ایک ریت دے ذرے نو صحرا نال ہوندی ہے۔ کتھے صحرا تے کتھے ریت دا ایک ذرہ، اے بھی گستاخی ہو گئی، اتنی نسبت بھی جوڑنی گستاخی ہے۔ میرے نبی دے قدمے دے تلے لگن والا ذرہ ساڑھے تو عرب ہا درجہ بہتر ہے، اور ریت دا ذرہ بھی بہتر ہے۔ اے برابری درجے چ نہیں،
عظمت وچ نہیں، کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال۔ میں کسی گلی کھلو کے انگلی اٹھاواں، لوگ شک دی نگاہ نال ویکھن، اور آمنہ دا لال انگلی اٹھاوے، آسمان دا چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال۔ میرے جسم میں چوں پسینہ آوے، بو آوے، بدبو آوے، لوگ گھن کرن، آمنہ دا لال پسینہ پوجھن لگے، لوگ شیشیاں لے کے کھلوتے ہوں۔ اے برابری کوئی درجے دے اندر ہے، کوئی مرتبے دے اندر ہے۔ مت لوگاں نو ورگلایا کرو، مت ممبر رسول تے بہ کے جھوٹ بولیا کرو کہ علماء دیوبند نبی پاک نو اپنے آر من دیں۔ میرے نبی دی ایک ماسی آئی، ام حرام، مدینے چراندی آئی۔ نبی پاک کدی کدی دوپہر دے ٹائم اس دے گھر جا کے آرام کر دیں۔ گرمی دا موسم، میرے نبی ہوتے سہمیں دے ہیں، پھر متھے مبارک تے پسینہ آیا، اور روئی نال پسینے نو جذب کر کے شیشیاں وچ بند کر لیندی۔ ایک جاڑے میرے نبی دی آنکھ کھل گئی، فرمایا ماسی کیا کر رہی ہیں؟ یا رسول اللہ غریب لوگ ہاں، خوشبو خریدن دی سکت نہیں، کسی ہلکی جئی خوشبوچ تہاڈے مبارک پسینے نو شامل کر کے کسی شادی دی تقریب وچ اپنی بچیاں دے کپڑے تے لا کے میں اس تقریب وچ بھیج دیندیاں، جتھوں لگ دیاں نا عورتاں روک روک کے پوچھدیاں نے خوشبو کتھوں منگائی جے، کتھوں کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال۔ میں محفل تھک دے ماں، لوگ آکھیں بدتمیز بے ادب، میں محفل تھک دے ماں، لوگ اس نو پسند نہ کرن، اور میرا نبی اپنی لعاب کوڑے کھو بھی سٹ دے وے تے کوڑا کھو ہی مٹھا ہو جائے۔ اے مرتبے مقام مثلیت نہیں۔ آج میں تو مسئلہ سمجھا کے جا رہا، اگر تو سمجھ آ جائے نا، اکھیا بندیالوی چنگی طرح سمجھا گیا۔ اے مثلیت مرتبے چ نہیں، اے برابری درجے چ نہیں، اے برابری عظمت چ نہیں، اے برابری عزت چ نہیں، اے برابری علم چ نہیں۔ ہن میں تو سمجھانا برابری کس سے چ؟ جڑا قرآن آکھیا میں انما انا بشرم، ایک کس سچ مثلیت ہے؟ میں بشر ہوں جیسے تم، جیسے تم، اے جیسے تم کس سچ؟ اے سمجھنا لی گل ہے۔ جنہیں تہاڈے ماں باپ، انہیں اور میرے بھی ماں باپ، تساں بھی کسی عورت دا دودھ پیتا تے میں بھی کسی عورت دا دودھ پیتا، تساں بھی بچپن وچ بکریاں چرائیاں تے میں بھی بچپن وچ بکریاں چرائیاں، تساں بھی تجارت کردے ہو تے میں بھی تجارت کرنا، تہان بھی بھوک لگ دیئے میں بھی بھوک لگ دیئے، تہان بھی پیاس محسوس ہوندی ہے میں بھی پیاس محفوظ ہوندی ہے، تساں بھی بیمار ہوندے ہو میں بھی بیمار ہونا، تساں بھی تھک ویندے ہو میں بھی تھک وینا، تساں بھی راتی سہ ویندے ہو میں بھی سہ وینا، تساں بھی سواری تے سوار ہوندے ہو میں بھی سوار ہونا، تساں بھی شادی کردے ہو میں بھی شادیاں کیتیاں، تواڈے بھی بال بچے میرے بھی بال بچے، تساں بھی کھاندے ہو میں بھی کھانا، اس معنی چے انما انا بشرم مثلکم۔ سمجھ آئی نے کہ کو نہیں آئی؟ یہ ہون بھی نہیں آئی تو اللہ تو ان سمجھائے۔ اس معنی چے میں بشر ہوں جیسے تم، تو اڈے نال بھی انسانی حاجتاں تے میرے نال بھی انسانی حاجتاں۔ نبی پاک دی انگلی تے جو بٹھو میں ڈنگ مارے آئی،
تے نبی پاک فرمایا تین اللہ غارت کرے ڈنگ مرنے اتنا بھی نہیں ویدھا بھئی نبی دی انگلی ہے کہ امتی دی انگلی ہے. گھوڑے تو گر گئے تے گھٹنے تے چوٹ لگ گئی. یہ سارے لوازمات جڑے بشری ہوندے بیمار ہونا کھاونا پیونا شادی غمی بال بچے دھیاں دیا شادیاں جوائی سسر اس معنی چے انما آنا بشرم. ایک اور مسئلہ بھی آج مکا کے جاویے کولو والے اساں تا مسئلے مکانا چاہتے بنانا نہیں چاہتے خدا دی قسم نہیں بنانا چاہتے. تساں آج تک کدی میرے کول سنیا میں بائیاں ٹونک کے چیلنج کیتے ہو میں میری عادت ہی نہیں. آؤ مقابلے ہوئی چلو وہ میرے قریب ایک مسجد ہے ہر جمعے تے من چیلنج کر دے وہ مولی سے بندے عالوی نو باہر کٹ وہ دے ذہن ہے بندے عالوی بھی کہیں دے جواب دے وے تے میرا نام لے وے. میں ایک دے جمعے تے آکھا یار میں تیرا نام نہیں لینا میں باوضو ہونا تے بندہ باوضو ہوئے نا یہ جو شیعہ دا نام خوش بختی کی محفل میں کم بختوں کا ذکر کیا کر. ایک دیڑے وہ مولوی صاحب آکھا انہوں مولویاں تساں انداز ویکھو تماشے ویکھو. ایک دیڑے وہ مولوی صاحب آکھن لگے بندے عالوی نو آکھو یہ مناظرہ نہیں کردہ کشتی کرے. ماشاءاللہ گل تو ہوئی نہیں ساڑھی چیڑیاں گھٹیا حرکتاں نہیں. میں اسا مسئلہ مکانا چاہنے ہیں. یہ جڑا ساڑھے ملک ایک مسئلہ ہے نبی نور ہیں کہ بشر نبی نور ہے یا بشر یہ نا مسئلہ بڑا مسئلہ. بڑے اشتہار چھپتے ہیں بڑے پمفلٹ بڑیاں کتاباں بڑیاں تقریراں نبی نور ہے یا خدا دی قسمیں اے مسئلے مسئلہ ہی کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی اے اساں بنایا کیوں بنایا اساں اسے پایا تو ورنہ خدا دی قسم اے مسئلہ ہی کوئی. جڑے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو نا اے یا نال سوال کتھے ہوندا یا نال سوال اتھے ہوندا جدہ دو متضاد شیئں آمن ٹکراویں مثلا دن ہے یا رات اے سوال سردی ہے یا مرد ہے یا زمین ہے یا دھوپ ہے یا جڑیاں دو شیاں مل نہ سکن انہاں نال یا نال سوال ہوندا ہی اے بشر جڑا ہے نور دے مقابلے چے نور بشر دے مقابلے چے تو جو آدھا بشر ہیں یا نور اے کوئی متضاد ان کوئی ٹکراؤے بشر جن دے مقابلے تے نور ہیا اندھیریاں دے مقابلے روشنی ہے یا اندھیرا نور ہے یا اندھیرا. یہ تو سوال ہی کوئی نہیں. کیوں جڑا بشر ہوئے وہ نور نہیں ہو سکتا جڑا بشر ہوئے وہ نور نہیں ہو سکتا. میں کدی اپنی قومیت کا ذکر نہیں کیتا تو نہیں کو نہیں پتا ہونا میری قوم کے وے. آج چلو دس دینا کوئی بندہ میرے کول پوچھے بندے عالوی صاحب تساں عوان ہو کہ مولوی ہو بندہ سوال کیوں عوان مولوی نہیں ہو سکتا یہ کوئی سوال ہے. بندے عالوی صاحب تو عوان ہو یا مولوی ہو یہ تو سوال ہی کوئی نہیں. ایک بندہ جتیاں بنا رہا سی رہا جتیاں تساں دے کولو گزرے تساں کیا تو موچی ہیں یا مسلمان ہے کیوں موچی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ تو سوال ہی نہیں بنتا بھائی خدا دی قسم سوال نہیں. نبی نور ہے یا بشر یہ کوئی سوال نہیں. بندیالوی اس نو حل کر کے جا رہا کولووال دے اندر میرے نبی دی ذات بشر ہے تے میرے نبی دی صفت نور ہے. کیوں بشر نور نہیں ہو سکتا. میرے نبی دی ذات نور ہے بشر ہے
صفت کے وے اللہ نور بنا دیتا قرآن نور نہیں قرآن کے وے نور ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سب آدھے قرآن کیا ہے نور ہے سچی سچی گل کرے آئے بجلی ٹور ونجے تے قرآن کھولو تو روشنی ہوندی ہے بجلی ٹور جائے تے قرآن کھولو روشنی ہوندی ہے نہیں ہوندی تو لوگوں نو سمجھا نہ نور ہون دا کہ میں نہ دس نہ قوم نو قرآن نور ہے کیا میں نہ قرآن کے نور ہونے کا میرے نبی دی داڑھی مبارک نور آئی کہ کوئی نہ نور آئی سفید آئی کہ کالی کالی وفات دے ٹائم 17 وال سفید ہے اور میرا موضوع وقت آ گیا یار صحابہ نے اے بھی گن کے دس دیتا وفات دے ٹائم داڑھی مبارک کتنے وال چٹے آئیں 17 وال چٹے آئیں باقی ساری داڑھی مبارک کالی ہے تے نور کالا نہیں ہوندا بت لوگاں نو دس نہ داڑھی دے نور ہون دا کہ میں نہ نبی پاک دیاں زلفاں نور آئیں کہ کوئی نہ ہاں کالیاں کے سفید تے نور کالا نہیں ہوندا قرآن دے لفظ چٹین کے کالے تے نور کالا تے لوگاں نو سمجھاؤ نہ قرآن دے نور ہونے دا کہ میں نہ نبی پاک دی داڑھی مبارک تے نور ہونے دا کہ میں نہ سانت آگ دیتا ہے نور نہیں مندے جڑے دیوبندی ہیں اے وہابی ہیں گستاخ ہیں بے ادب ہیں اے نبی نو نور نہیں مندے اور میرے کول پوچھو میں جماعت دا بڑا معتبر نمائندہ ہیں میرے نبی دا کھامنا بھی نور ہے میرے نبی دا پیونا بھی نور ہے میرے نبی دا ٹرنا بھی نور ہے میرے نبی دا رکنا بھی نور ہے میرے نبی دا سومنا بھی نور ہے میرے نبی دا جاگنا بھی نور ہے میرے نبی دی شادی بھی نور ہے میرے نبی دی غمی بھی نور ہے میرے نبی دی جنگ بھی نور ہے میرے نبی دی سلو بھی نور ہے میرے نبی دا مسیح تے آمنا بھی نور ہے میرے نبی دا مسیح تے نکلنا بھی نور ہے اردو ادب نال تعلق رکھن والے نوجوان بندیالوی دے جملے تے غور کرو میرے نبی دا دن بھی نور ہے میرے نبی دی رات بھی نور ہے میرے نبی دی صبح بھی نور ہے میرے نبی دی شام بھی نور ہے چل ایک وہابی دا عقیدہ سن میرے نبی دا پیر مبارک جتی وچ پاونا بھی نور ہے نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ علامہ محمد عطا اللہ بندیالوی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ لیکن اس قوم نو 10 نور ہون دا معنی کہ وے میں تو دس کے جانا کیوں نہیں دس کے جانا اور تو سعودے تے غور کرو پڑھے لکھے طبقہ غور کر لے اگر غلط میری گل ہوئے باہر نکل کے دیوار تے مار دیو بندیالوی آئی گل کر گیا غلط کر گیا کوئی منوانا ضروری ہے میری گل مننا کوئی فرض ہے ڈرائیور ہوندہ نا ڈرائیور وہ ڈرائیونگ سیٹ تے بیٹھا رات دا 2 بجے دا ٹائم ہے چاندیاں آخری تاریخاں گھپ اندھیرا پچھا ویکھو تے ہاتھ سجائی نہ دے وے تے ڈرائیور گڈی بھجا کے جا رہا 100 کلومیٹر دی رفتار تے اللہ کیوں بڑا مشکل سوال کیتا میں بڑا مشکل سوال ہے ہاں اے ڈرائیور جڑے ڈرائیوراں دی توبہ تو پتہ کیڑی ہوندی جلے سیٹ تے آمن نا سیٹ اور پچھو ایک سواری آکھا بہت تیز چلا رہے ہیں یار من ڈر لگ رہا اسا کہا میرے یار تو بھی اکھا نوٹ لے وہ بھجائی جا رہا کیوں اس دے اگے 2 لیٹن کین وہ لیٹا اس نو دس رہی ہیں سڑک پکی کے کچی سنی یا خشک وہ لیٹا اس نو دس رہی ہیں بھئی 99 چک کے آ گیا ذرا خیال کر کے آمیں
سڑکاں تو بڑی چنگیاں نہیں یار اتھاؤں گزر کے آیا اتھاؤں گزر کے میں آیا او دس نہیں لیٹاں سامنے سڑک ہموار ہے یا کھڈے چلدا جائے گا چلدا جائے گا چلدا جائے گا دو لیٹاں اس دی رہنمائی کر رہی ہیں او منزل مقصود تے پہنچ جائے گا انہی آر ایک عملی زندگی دی سڑک ہے ساڑی تجارت ساڑی سیاست ساڑی عدالت ساڑا کھامنا شادی غمی نماز روزہ حج زکاة عمل اس سڑک تے ٹر دیاں ایک ہاتھ قرآن علی نور تے دوسرے ہاتھ میرے نبی دی سنت علی نور ناپ لے چلدا جا جنت دے دروازے تے پہنچ جائیں گا ہون پچھا مڑ کے آ میں سارا مسئلہ ہی حل کر دے وہاں پچھا مڑ کے آ او جڑا میں آکھے میرے نبی دا کھامنا نور پیونا نور چلنا نور باونا نور سومنا نور جاگنا نور اس نور دا کے میں نہ نور دا کے میں نہ اوے لوگو تساں بھی کھانا انج کھادا کرو جنہیں میں کھا کے وکھایا پانی انج پیتا کرو جنہیں میں پینا راتی بستر تے انج سون واسطے آؤ جنہیں میں سونا صبح انج اٹھی وہ جنہیں میں اٹھینا مسیح تے انج آؤ جنہیں میں آنا جنگ انج کرو جنہیں میں کیتیے سلو انج کرو جنہیں میں کیتیے شادی انج کرو جنہیں میں اپنیاں دھیاں دی کیتیے تے جتی وچ پیر انج پاؤ جنہیں میں پا کے وکھایا ہے اے ہے نور اے نور تھوڑا جیا اوکھا اے سوکھا نہیں اے نور بندہ مننے نا میرے نبی دا اے نور بندہ مننے نا وقت تولنا پوندا پورا اے نور بندہ مننے نا وقت عدالتہ کوڑیاں گوائیاں نہیں ہوندیاں جھوٹیاں گوائیاں نہیں ہوندیاں اے نور بندہ مننے نا وقت رشوت دا کاروبار نہیں ہوندا وقت سودی کاروبار نہیں ہوندا اے نور بندہ مننے نا وقت چوری ڈاکا قتل و غارت کسی نو گال کڈنا غیبت نہیں ہوندی اے نور بندہ مننے نا وقت زمینہ دے بننے اگاں اگاں ٹورنے نہیں ہوندے اے نور بندہ مننے نا وقت راتی چوری دا پانی اے نور تھوڑا جی اوکھا تے جھنڈیاں لا کے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے سب گھرانہ نور کا او نور تھوڑا جیا سوکھا اسے لگدا شگدا کچھ اے ہے نور تو ان سمجھ آئی میرے نبی کی ذات بشر ہے نبی کی ذات کیا ہے بشر ہے صفت میرے نبی کی نور ہے تے جیڑی قیمت صفت دی ہوندی ہے نا او ذات دی نہیں ہوندی بڑی میں گل کیتی ہے تے تو ککھ بھی سمجھ نہیں آئی جیڑی قیمت صفت دی ہوندی نا صفت دی او ذات دی نہیں ہوندی جبریل دی ذات نور ہے میرے نبی دی صفت نور ہے میرا نبی نور بنایا گیا ہی میرا نبی نور ایدی قیمت زیادہ ہی ذات دیو قیمت نہیں جڑی صفت دی ہے اے جڑا درخت ہوندا اے تساں کھلوتا ویچ دیو جڑی قیمت اس دی لگ دی ہے اگر تساں کٹو وقت اس دے تختے چیرو تا تختیاں دی قیمت ودی چلی گئی وجلے اس دا بیڈ بنایا وجلے صوفہ بنایا یہ صفت جلدی چلی گئی لکڑی ذات آئی درخت دی ذات کے آئی لکڑی او جلے صفت ڈھلی کرسی بنی صوفہ بنیا بیڈ بنیا تا قیمت لے جا درخت اتھے نہیں جا سکتا گلتا میں کر گیا تو سمجھ نہیں آئی درخت اتھے نہیں جا سکتا جتھے کرسی پہنچ گئی درخت اتھے نہیں جا سکتا جتھے ممبر پہنچ گیا
درخت دی ذات لکڑی ہائی تے کرسی صفت ہو گئی، او اتھے پہنچ گئی جتھے درخت نہیں پہنچ سکیا۔ اس واسطے معراج علی رات جس دی ذات نور ہائی او اتھے نہیں پہنچ سکیا جتھے او پہنچ گیا جس دی صفت نور ہائی۔ اتھے جبریل دا خیال بھی کدی نہیں گیا، او دی ذات نور آئی تے میرے نبی دی صفت نور۔ آج مسئلہ وطا سا مقار نہیں دیتا، نور بشر نبی دی ذات بشر ہے تے صفت میرے نبی دی کیا ہے؟ نور۔ آپ نے خطبہ دیتا، مڑاؤ یار، آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ ہن جیسے ہن میرے نبی دسن لگے نے، ذرا غور کرے آئے، جڑے پڑھے لکھے لوگ ذرا غور کرے آئے، جیسے تم، یہ کس میں جیسے؟ آپ نے فرمایا انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح، اس سے مثلیت ہی، انسا کما تنسونا، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، آئندہ کبھی میں بھول جایا کروں تو مجھے پیچھے سے یاد دلا دیا کرو۔ اور جس واسطے میں سارا واقعہ ذکر کیتا نا، او گل ہوں میں تو دسن لگا۔ او جڑے میرے نبی تنے دے کول آ کے کھلوتے، یہ ساری حدیث میں سنا دیتی جس دے وچ ساڈے واسطے بڑا سبق آئی۔ ہن اگلی گل صحابی بیان نہ کردا تو کوئی فرق نہیں پوندا سن، اگر اس کا پتہ نہ لگدا، لیکن میرے نبی دیاں اداواں بھی محفوظ ہو گئی۔ صحابی نے دسیا بے جلے تنے دے نال کھلوتے نا تا کھلومن دی کیفیت کے آئی۔ وَدَا شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دی، شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ، اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہاتھ پر رکھ کر یوں کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی دے ارشادات تا اپنی جگہ تے رہ گئے، حدیث سے اے بھی محفوظ ہو گیا، ہاتھ کیڑا ہائی تے رخسار کیڑا ہائی، کھلوون دا انداز کے آئی۔ میرے نبی دے ہاتھ کتھے آئیں؟ شبکا بین اصاب۔ تو گل تا میں تھوڑی جی علمی شروع کر لئی آئی، تو پریشان بھی تساں ہو گئے۔ پہلیاں امتاں تے امت محمدیت جیڑی چیز فرق کر رہی سان دنیا امتاں تو ممتاز کر رہی ہے، وہ علم حدیث ہے۔ وہ کسی نبی دے اقوال آج دنیا تے محفوظ نہیں، میرے نبی دے اقوال بھی محفوظ ہیں، میرے نبی دیاں اداواں بھی محفوظ۔ بس آخری گل کر کے ختم کر دیں، لیکن آخری گل میں بڑی قیمتی کرنا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے نبی دے ارشادات، توجہ تو کرنی، اے میرے نبی دیاں حدیثاں، اے میرے نبی دے اقوال، اے میرے نبی دیاں اداواں امت تک پہنچنیاں ہیں صحابہ دے ذریعے۔ بخاری جلے سند نکل کردا، بخاری آدھا میں اپنے استاد کو سنیا، میرا استاد آدھا ہی میں فلانے کو سنیا، او آدھا ہی میں فلانے کو سنیا، او آدھا ہی میں فلانے کو سنیا، اس نو آدھن سند۔ او جلا آخری راوی ہوندائی تلو ونیو تا آخری راوی ان ابی ہریرہ، ان عمر ابن الخطاب، ان عثمان ابن عفان، ان علی ابن ابی طالب۔ او جس نبی پاک کو سنیا تے امت تک پہنچایا، او پہلا راوی جڑا اتویں او کون ہے؟ صحابی۔ چونکہ نبی پاک دے اقوال ارشاد دین سن پہنچنا ہے صحابہ دے ذریعے، اس سے واسطے رب نے قرآن اہتمام کیتا کہ جگہ جگہ صحابہ دے تقوی دا ذکر، جگہ جگہ صحابہ دی صداقت دا ذکر، جگہ جگہ
صحابہ دی امانت دا ذکر، جگہ جگہ صحابہ دے فوز و فلاح دا ذکر، انہاں دے ایمان دا ذکر، رب دی رضا دا ذکر اس واسطے قرآن کیتا کہ انہاں دے ذریعے امت تک نبی پاک دا سارا دین پہنچنا ہے۔ اس واسطے قرآن نے آکھا اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ قرآن ہے، یہ جڑا میں پڑھ رہا ہے کہ یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ جتنے بندے بیٹھے ہو، پڑھے ہو یا ان پڑھو یا تھوڑے جا پڑھے ہو، سچی سچی گل کرو، دل تے ہاتھ رکھ کے جڑے آیتاں اتر رہی ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون۔ میں ہائیں تساں آئے علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، بولو بولو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان باہو، ہائن وط اللہ کہنا آکھ رہا کرنا فیصلہ۔ اے رب مکے دے کافروں نو آکھ رہا یا مدینے دے منافقوں نو آکھ رہا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ بندیالوی ایک جملہ آکھن لگا، اللہ دا میرے نبی کے یار ہی پکے مومن ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ نال محبت بھی مومن ہی کرے گا، مومن ہی ہوئے گا جڑا محبت کرے گا۔ کلن شان صحابہ علامہ محمد عطا اللہ صاحب بندیالوی، کلن وعد اللہ الحسنہ۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں؟ آجادن حضرت معاویہ تو ایمان لائے فتح مکہ لے دیاڑے، وہ تو ڈر دا ایمان آئی، راہ کوئی نہیں تے واہ کوئی نہیں تے فتح مکہ لے دیاڑے ایمان لائے۔ طلقاء میں سے تھے، جڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، یہ کدائی تاریخ پڑھی ہوئی نے، من دسو نبی پاک دے جڑے چاچے ہیں حضرت عباس، او کدا ایمان لین فتح مکہ لے دیاڑے؟ حضرت علی دے وڈے بھرائن حضرت عقیل، او کدا ایمان لے آئے؟ تو کنہ کنہ تے ہاتھ صاف کرنا چاہنا جڑے فتح مکہ لے دیاڑے ایمان لے انہوں دا ایمان مقبول نہیں۔ سورت حدید 27 سپارہ آیت نمبر 10 یاد راسی کہ کون راسی؟ 27 پارہ سورت حدید آیت نمبر 10، جس عالم دا ترجمہ تیرے گھارے چاہ، میں قطن نہیں آدھا دیوبندی عالم دا ترجمہ پڑھ، تیرے گھر بریلوی عالم دا ترجمہ چال ہے، اہل حدیث عالم دا ترجمہ چال ہے، دیوبندی عالم دا ترجمہ چال ہے، شیعہ عالم دا ترجمہ چال ہے، چال ہے۔ دو شیعہ عالم نے ترجمہ کی تھا، مولوی مقبول دہلوی، مولوی فرمان علی، اسا پڑھے انہاں قرآن دا ترجمہ کی تھا، تیرے گھر موجود ہے، چال ہے۔ جس عالم دا ترجمہ قرآن دا اٹھاؤ، سورت دا نام حدید سپارہ 27 آیت نمبر 10 پڑھ، انشاءاللہ ہر عالم اوہ ترجمہ کرے سی جڑا بندیالوی کر کے جا رہے ہیں۔ مجال ہے کوئی عالم دو ترجمہ کرے؟ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ آیت ہی ایسی ہے، ایک دونی دونی تے دو دونی چار، وہ تے چونکہ چنانچہ اللہ نے صحابہ نو دو حصیاں تقسیم کر دیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے، دو درجیں تقسیم کی۔ اللہ نے فرمایا لا یستوی
اے دوویں برابر نہیں، اے دوویں برابر نہیں۔ جٹ کی زبان وچ گل کریے، جٹ ذرا چنگی سمجھ دین۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوندے۔ فتح مکہ لے دیہاڑے تے میرے نبی کو اقتدار آ گیا، میرا نبی مکے دا فاتح بن کے آ گیا، 10,000 لشکر دے نال آ گیا۔ جڑے لوگ فتح مکہ لے دیہاڑے ایمان لے آئے او حبشے دے بلال دا کنیے مقابلہ کر سکتے ہیں، جڑا کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولیاں تے لیٹ گئے، وہ بلال دے مرتبے نو کنیے پہنچ سکتے۔ اللہ نے فرمایا دونوں برابر نہیں، اولئک اعظم درجتاً، اولئک اعظم درجتاً۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے درجے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ پھر اللہ اگوں کی آنکھیں فرمایا درجے تو پہلوں کے بلند ہیں، لیکن فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن، کلن دا ترجمہ کرو، کرو مانا کلن دا، کیڑے کل سمجھی بیٹھے ہو؟ نکے کاف والا کل لے، کلن کرو مانا، کلن وعد اللہ الحسنہ۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لیا ہے۔ یہ قرآن نہیں، کلن دے لفظ دے غور کر۔ جڑے صحابی ہیں انہوں نے رب نے جنت دا وعدہ کر لیا۔ بس آخری جملہ بالکل بڑا میٹھا جہا جملہ، میٹھا جہا جملہ، من بھی سرور آندہ راوے تو ہن بھی سرور آندہ راوے۔ میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، قرآن آکھے اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ یہ قرآن نے آکھیا، قرآن نے آکھیا۔ بندیالوی آدھا نبی پاک دی وفات تو بعد انہاں سارے صحابہ نے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کیتی، ابو بکر جنتیاں دا امام ہے۔ پتہ نہیں میری گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ابو بکر جنتیاں دا امام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید